ہر وہ کتاب جو میرے خیال میں قابل اعتراض تھی یا وہ اخبارات کے مضامین جو قابل اعتراض ہوتے اس کا جواب لکھتی، اور اخلاقی ناول، قصہ کہانیوں کی کتابیں، مذاق کی باتیں، لطیفہ وغیرہ لکھا کرتی، مگر اس کو شائع یعنی کہ پبلش نہ کر سکتی تھی، کیونکہ خدا جنت نصیب کرے ہمارے سسر صاحب پرانے خیال کے تھے۔ وہ عورتوں کی آزادی اور اخبارات میں مضامین دینے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ ان کی خاطر بھی ہم کو منظور تھی۔ ڈرتے ڈرتے کبھی کبھی نام بدل کر کسی میگزین میں مضمون دے دیا کرتی تھی۔ ان کا انتقال 1923 میں ہوا۔ اگر وہ سب پبلش ہوتا رہتا تو اب تک 50 کتابوں کی صورت میں ہوتا۔ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے 1934 کے بعد کا ہے۔ یہ الفاظ بہار کے پٹنے سے چھپنے والی اردو کی شروعاتی دور کی عورت شاعر نثار کبریٰ کے ہیں۔ آپ سوچئے، کبریٰ زندگی بھر جو شاعری، کہانیاں یا آرٹیکل لکھتی رہیں وہ کبھی چھپے ہی نہیں، کیونکہ ایسا ہونے سے گھر کے مردوں کی عزت کو داغ لگ جانے کا ڈر تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کبریٰ کسی کم پڑھے لکھے دقیانوسی گھر سے رہی ہوں گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ جس سسر کا ابھی ذکر ہوا ہے وہ مشہور عالم اور 1857 کے کنور سنگھ کے ساتھی سید علی کریم تھے، جن کے لیکھ ملک بھر میں پڑھے جاتے تھے۔ کبریٰ کی اپنی ماں رشید النساء اردو میں ناول لکھنے والی پہلی عورت تھیں، اور انہوں نے لڑکیوں کا ایک اسکول بھی بنوایا تھا۔ گھر میں پڑھائی لکھائی کا ماحول تھا، لیکن کبریٰ خود لکھتی ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھانا غلط سمجھا جاتا تھا، اور ان کا لکھائی سیکھنا تو گناہ عظیم میں شامل تھا۔ گھر پر عورتوں کو قرآن پڑھا دی جاتی تھی، جس کا مطلب ان کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ کبریٰ 9 برس کی تھی تو ردی کاغذ پر سینک سے رنگوں سے حروف کی نقل کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن ماں نے دیکھ لیا۔ رشید النساء خود لڑکیوں کی تعلیم کی حامی تھی، لیکن گھر میں تو مردوں کی چلتی تھی۔ کبریٰ کو دوات، قلم اور روشنائی دے دی گئی، اور ایک عورت لکھنا سکھانے کو بھی رکھ دی گئی، لیکن وہ صرف الف، بے، تے اور کچھ سینٹنس سے آگے خود کچھ نہ جانتی تھی۔ لیکن انسان چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ کبریٰ نے قرآن کے ترجمے سے الفاظ ملا ملا کر عربی سیکھ لی۔ بہن کے بیٹے کی انگریزی کی کتاب سے خود ہی انگریزی سیکھی۔ کتابیں پڑھ پڑھ کر اردو مضبوط کی۔ ایک پنڈتائن جو گھر میں نوکر تھی اس سے کبریٰ نے ہندی سیکھی۔ مولانا حالی کی شاعری سے متاثر ہو انہوں نے کچی عمر میں نظم لکھنا بھی شروع کر دیا۔ کبریٰ کے گھر اردو کے مشہور شاعر شاد عظیم آبادی کا آنا جانا تھا۔ جب وہ 11 برس کی تھی تو انہوں نے ان کی شاعری کی تعریف کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ لڑکی کو اسکول جانا ملتا تو اور اچھا ہوتا۔ لیکن بڑے بھائی کو ان کا شاعری کرنا ناگوار گزرا، اور ایک دن غصے میں انہوں نے کبریٰ کی شاعری کی کاپی پھاڑ کے پھینک دی۔ کبریٰ کئی روز تک روتی رہی اور کئی برس تک شاعری نہیں کی۔ شادی کے بعد تو وہ اور دقیانوسی گھر میں چلی گئی، جہاں عورت کا پڑھنا بھی برا مانا جاتا تھا۔ مائکے میں کم سے کم پڑھنے کی آزادی تھی، لکھنے کی بھلے ہی نہ تھی۔ 1923 میں سسر کے انتقال کے بعد وہ آزاد تو ہوئی، لیکن تب تک نگاہ کمزور ہونے لگی تھی اور صحت ویسی نہ تھی۔ زندگی بھر جو لکھا تھا وہ مردوں کی نگاہ سے چھپا رہے، اس لیے برباد ہی ہو گیا۔ کچھ کاغذ بارش میں بھیگے تو کچھ کو چوہے چٹ کر گئے۔ آخری زندگی میں ان کی کتاب خیالات کبریٰ پبلش ہوئی، جس میں ان کی عورتوں کی تعلیم پر، سماج پر، سیاست پر اور انیک ایسے مدعوں پر شاعری ہیں۔ اپنی کتاب میں انہوں نے کہا کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، عورتیں آزاد ہو رہی ہیں بلکہ آزاد ہو چکی ہیں۔ زمانے کی ضرورت کو سمجھ کر مسلمان عورتیں تعلیم نسواں کی طرف توجہ کریں۔